السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی طرف جو بہت درست ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والے لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو احکامات الہی ان کو دیے گئے تھے ان پر عمل نہ کیا اور بے راہ روی اختیار کرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ بہت بڑے فساد کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بار بار رحم کیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری کی اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی جو نبوت کی نعمت تھی اس سے ہٹا دیے گئے، کہ یعنی ان سے یہ منصب ہٹا کر بنی اسماعیل میں یہ منصب رکھ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تشریف لائے۔ پھر یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے جو بہت درست ہے۔ ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، یعنی قرآن مجید میں صرف عبادات کا طریقہ نہیں بتایا گیا، صرف آخرت کے فوائد نہیں ذکر کیے گئے، بلکہ معیشت، معاشرت، تعلقات، ہر چیز کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اقوم کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ راستہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ بہت درست ہے، یعنی تمام راستوں سے اچھا راستہ قرآن مجید نے بتایا ہے۔ ہر کام کرنے کا جو طریقہ ذکر کیا ہے، مثلا اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کا ذکر، یا تعلقات میں سے بہترین تعلق نکاح کا ذکر، یا اس طرح جو بھی چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں وہ دنیا کے تمام لوگوں کے خراب کیے ہوئے طریقوں میں سے بہترین باتیں ہیں، بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسری یہ چیز ذکر، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی قرآن صرف ہدایت کی راہ نہیں بتاتا، بلکہ ہدایت کی راہ بتانے کے ساتھ ساتھ جو برائی کے راستے ہیں، جو لوگوں نے بگاڑ لیے ہوئے ہیں، ان کے نقصانات بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم قرآن کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے تو اس سے فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر تم ان سے الٹ چلو گے تو اس سے نقصان ہوگا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنین کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، کن کو؟ جو عمل صالح کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے احکامات کو مانتے ہیں، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے حساب و کتاب کا یقین نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کو پکارتا ہے بھلائی کے پکارنے کی طرح، یعنی جس طرح انسان کو چاہیے تھا کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا، اس طرح انسان برائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ یعنی اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی بات کرتے تھے، یعنی آپ ان کو عمل کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا وعدہ دیتے تھے، اور وہ یہ پوچھتے تھے کہ عذاب کب آئے گا۔ تو یہ یعنی وہ بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو طلب کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ چھوٹی سی بات پر اپنے لیے موت مانگتا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے مانگتا ہے، بچہ غلطی کرے تو اسے کہتا ہے مر جاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا برا ہو جائے، عذاب کی دعائیں کرتا ہے۔
برائی کی دعا کرتا ہے، تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کریں۔ آپ نے خاص طور پر والدین کو کہا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، کیونکہ جب اولاد کو وہ بد دعا پہنچتی ہے تو پھر اس کی تکلیف ماں باپ کو بھی ضرور ہوتی ہے، اور ماں باپ جب کہ وہ یعنی کسی ظلم کا شکار ہو جائیں یا اپنی اولاد کے برے سلوک کا شکار ہو جائیں یا عام حالات میں بھی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے، اور ظلم کی صورت میں تو ایک عام شخص کی دعا یا بد دعا بھی مقبول ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی خوشی اور تکلیف کے وقت میں ہمیں بد دعا سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دعا ہی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر باوضو مصلی پر جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ قطع رحمی کی دعا کرتا ہے یا اس بے وضو ہو جاتا ہے تو پھر وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی قطع رحمی، بد دعا کرنا یا کسی کے لیے بری بات چاہنا، یہ اتنا برا ہے کہ فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، پس ہم مٹا دیتے ہیں رات کی نشانی کو اور ہم لے آتے ہیں دن کی نشانی کو، مُبْصِرَةً دیکھنے کے لیے یا دلیل کے طور پر، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب کو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کے بارے میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کرنا یعنی قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل ذکر کر دی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس سے تم بد دعا چاہتے ہو یا دعا کرتے ہو وہ ہستی کوئی چھوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے پر قادر ہے۔ تو اتنے بڑے معبود کو جب پکارو تو اچھے لفظوں میں پکارو، وہ تو اس کی قدرت کا تو مظہر دن اور رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دن کو مٹاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات مٹاتا ہے تو دن آ جاتا ہے۔ فَمَحَوْنَا، یعنی اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں یکدم نہیں آتی۔ جس طرح ہم لائٹ کا بٹن آن کرتے ہیں تو فوراً روشنی آ جاتی ہے، بند کر دیں تو فوراً بند ہو جاتی ہے۔ دن رات کی آمد ایسی نہیں ہے، بلکہ رات بھی آہستہ آہستہ آتی ہے، دن بھی آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، سورج بھی آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی منزلیں ہیں، اور یہ سارا نظام بتدریج ہے۔ تو اسی طرح خوشی اور غمی بھی انسان کو تدریجاً ہی ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مشکل آئی ہے تو بٹن آن کرنے کی طرح وہ چلی جائے، نہیں، اس کے جانے میں وقت لگے گا، بیماری کے جانے میں وقت لگے گا، کسی ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملنے میں وقت لگے گا، اور اسی طرح کمزوری سے خوشحالی کی زندگی میں آنے پر وقت لگے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑو۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں دعا کر کے تھک گیا ہوں اور اب میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، دعا کرتے رہو۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے باوجود وہ تکلیف جس سے ہم نجات چاہتے تھے وہ پھر آ گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری دعا مقبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا ہے، اور وہ تکلیف ہمارے مقدر میں تھی، وہ آنی ہی تھی۔ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ یا تو کوئی اور تکلیف ٹال دیں گے یا اور کوئی خوشی دے دیں گے یا پھر اس کے اوپر بہت سا اجر دے دیں گے۔ بہرحال کسی بھی شخص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سمیع علیم ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
اور ہر ایک شخص، ہر انسان کے گردن میں ہم نے چمٹا دیا ہے اس کا نامہ اعمال۔ الزمناہ، الزمہ کا معنی چمٹا دینا، نا کا معنی ہم نے، وہ اس کو، طائرہ اس سے مراد شگون بھی ہے، اس کا ایک معنی پرندہ بھی آتا ہے، یہاں اس کا معنی ہے نامہ اعمال، یعنی اس کا جو عمل، فی عنقہ، عنق یہ گردن کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کی گردن میں اس کا طائرہ، اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا گیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کو اس کے لیے قیامت کے دن کتاب کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طائرہ انسان کی گردن میں ڈالا ہے، قیامت کے دن وہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یلقاہ منشورا، وہ اس کو پائے گا کھلا ہوا، یعنی کتاب کی شکل میں ہر شخص اپنے عمل کو قیامت کے دن کھلا ہوا پائے گا۔ پچھلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی تلقین اور ہر کام کے درجہ بدرجہ ہونے کا بتایا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ ہم دن رات کی گنتی کو شمار کریں اور ہر حساب کو مکمل کریں، یعنی جو انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے اتنے دن کے بعد میں یہ کر دوں گا، یا وہ فلاں چیز آپ کو مل جائے گی، یا فلاں دے دی جائے گی، یا جس طرح زکوٰۃ کا حساب ہے یہ دنوں کے حساب سے، یعنی سال مکمل ہونے پر ہوتا ہے، ایسی ہی رمضان کی گنتی یہ ایام شب و روز کی گنتی کے مطابق ہے۔ اسی طرح زندگی کا ہر معاملہ معدود ہے، گنا ہوا ہے، تو انسان اس کو اس کی گنتی کے مطابق پورا کرے، اور جب اس کو گنتی کے مطابق، یعنی ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا عہد معاہدہ، نمازوں کے اوقات، اسی طرح زکوٰۃ کے اوقات، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں، مثلا فوت شدہ شوہر کی بیوی کی عدت، مطلقہ کی عدت، یا کسی قسم کا کفارہ، یا روزے کا وقت، یہ سب چیزیں ان کے اوقات کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اوقات کا پابند کر دیا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو وقت کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ وقت کا لحاظ رکھے گا تو نمازیں بھی پڑھ سکے گا اور باقی کام بھی کر سکے گا۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ جو کمی بیشی کی ہے یہ پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہوا یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو ہماری ہر پل کی حرکت کا پتہ ہے۔ ہماری اپنی گواہی کے لیے اور ہماری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طائرہ انسانوں کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، جو قیامت کے دن اس کو مل جائے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکامات کو اپنی عقل پر پرکھنے کی ہمیں اجازت نہیں، کہ ہم کہیں کہ میری عقل اس چیز کو مانتی ہے اور اس کو نہیں، جس نے ایسا کیا وہ تقریباً اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پرکھے بغیر ان کو عمل میں لانا ضروری ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکم کے بارے میں مشاہدہ کروا دے، کوئی ایسا علم دے دے، جس طرح آج کل سائنس کی ترقی میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے فوائد کیا ہیں، نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، روزے کے فوائد کیا ہیں، یعنی جسمانی طور پر ان کے کیا فائدے ہیں، اور اسی طرح باقی عبادات کے فوائد کیا ہیں، تو ان فوائد کا علم نہ بھی ہو پھر بھی ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر مشاہدہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اس کی دین ہے۔ تو اسی طرح سے سائنس کی جدید تحقیقات کے مطابق انسان کا دماغ یہ اعصاب کا مرکز ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے ڈسک رکھی ہوئی ہے، جس طرح کمپیوٹر میں ہوتی ہے یا باقی اس طرح کہ جس میں پورا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے دماغ کا ایک حصہ سائنس ایسا ثابت کرتی ہے جس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہی وہ طائرہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مصدقہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہماری گردن میں، یعنی اگر گردن کی طرف دیکھیں تو دماغ کی آخری جڑ جو ہوتی ہے وہ گردن کی طرف ہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طائرہ لٹکا رکھا ہے
جو قیامت کے دن کھلا ہوا ہمیں کتاب کی شکل میں ملے گا۔ اب سائنس کی جدت نے ان سارے مسائل کو حل کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم پرنٹر میں جب کمپیوٹر کے ذریعے معلومات ہم داخل کرتے ہیں تو ایک صاف کاغذ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا نکال دیتا ہے۔ اگر انسان اتنی مشینری تیار کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے انسان کو سب کچھ کرنے کی عقل دی ہے، جس نے انسان کو یہ کمپیوٹر، یہ پرنٹر اور پتہ نہیں کون کون سی مشینیں بنانے کی توفیق دی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمارے تمام اعمال کو قیامت کے دن لکھا ہوا اور مووی کی شکل میں نکال دے۔ بہرحال قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال مووی کی شکل میں ملیں گے۔ بعض نے ان کی یہ بھی تفسیر اس آیت کی ہے کہ انسان جہاں بیٹھ کر نیک عمل کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی جلد، اس کی وہ زمین، اس کا وہ ماحول، ہر چیز اس کی گواہ بنتی ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل کرتے وقت اپنی آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ کوئی کام بھی ہم ایسا نہ کریں جو آخرت کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو کہیں گے اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرے نفس پر آج کے دن حساب لینے کے لیے۔ یعنی اگر باقی ساری گواہیاں، زمین کی گواہی، انسان کے اعضاء کی گواہی، ان لوگوں کی گواہی جن کے سامنے وہ عمل ہوا، یہ نہ بھی اکٹھی کی جائیں، یہ نامہ اعمال ہی کافی ہے کہ یہ تیرا حساب لے لے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے لیے اچھا حساب جمع کریں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت پاتا ہے پس بے شک اس کی ہدایت اس کے نفس کے لیے مفید ہے، یعنی نیکی کا اجر، نیکی کا فائدہ کرنے والے کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، تو نیکی کرنے والے کا فائدہ اس کے اپنے آپ کو ہی پہنچے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہ ہو گیا پس بے شک گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب کرنے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انصاف اور انسانوں کے اوپر مہربان ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس شخص کو یا اس قوم کو دین کا علم نہیں پہنچا دیتا۔ دین کا علم پہنچانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اور رسولوں کے بعد ائمہ کرام ان کے اس منصب کو ادا کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو اس کے انصاف کی یہ ایک بہت بڑی یہ ایک دلیل ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے مالداروں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ وہاں اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس حق ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے ان کے اوپر عذاب کا وعدہ، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پس ہم تباہ کر دیتے ہیں ان کو تباہ کر دینا۔ یعنی جب امیر لوگ کسی گناہ کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر ان کی دیکھا دیکھی وہی چیزیں غریبوں میں آتی ہیں۔ یہاں یہ مطلب بھی ہے کہ گناہوں کی ابتدا امراء سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس خوشحالی فراوانی ہوتی ہے۔ غریب تو اپنی دو ٹائم کی روٹی کمانے میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ مالدار لوگ گناہوں کی ابتدا کرتے ہیں، پھر ان کی اترن، ان کے بچے ہوئے لباس، ان کے گناہوں کے بچے ہوئے اثرات ان کے نوکروں چاکروں تک آتے ہیں، غریبوں میں آتے ہیں، تو پوری آبادی ہی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر ہلاکت کا وعدہ اللہ کا سچا ہو جاتا ہے۔
یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہمارا شمار امیروں میں ہے تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ کی ابتدا سے بچیں، کوئی بھی گناہ ایجاد نہ کریں، کسی قوم کی نکالی کے لیے اپنا پیسہ، اپنا جسم، اپنی قوت طاقت خرچ نہ کریں، اور اگر ہمارا شمار غریبوں میں ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امیروں کے فیشن وہ والے لیں جو قرآن اور حدیث کے مخالف نہ ہوں، اور جن چیزوں میں امراء قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ہم ان سے اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے بچتے رہیں، پھر ہی ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں نوح علیہ السلام کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت آبادی تھی، لیکن ان کا خاص اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ شرک والی بستی کی طرف آنے والے یہ پہلے نبی ہیں، تو ان کو بھی یعنی ان کی قوم کے سمیت، ان لوگوں سمیت اللہ تعالیٰ نے بے شمار بستیاں تباہ کیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گنتی اور ان کے نام صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کتنی قومیں اس دنیا پر آئی ہیں اور کتنی تباہ ہوئی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تباہ کر سکتے ہیں تو کسی ایک شخص کی تباہی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی صورت میں مشکل نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی قوم کو تباہ کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔